السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آئیے اب اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل انشاءاللہ نماز کی تکبیر تحریمہ اس کے بعد میں ہم نماز کے طریقوں کو بتائیں گے۔ تو کل ہم نے بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ کر کے نیت باندھ لی۔ اب تحریمہ کا تھوڑا سا طریقہ بھی سن لیں۔ تحریمہ جب باندھیں تو اول تو بتا دیا کہ سر جو ہے نیچے اوپر نہ ہونا چاہیے، بلکہ سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ ہماری نظر جو ہے سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ اب ہمیں کانوں پہ کچھ کہیں سے اٹھا لیتے ہیں، کوئی کہیں سے اٹھا لیں۔ نیت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہاتھوں کو لے جانا ہے اور یہاں کانوں کی لو پہ رکھنا ہے اور ہتھیلی اور رخ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ نہ زیادہ ایسے پھیلانا ہے، نہ زیادہ سکڑی ہوئی، نہ ٹیڑھی میڑھی ہونا چاہیے۔ ہتھیلی اپنے کعبے کی طرف ہوں اور انگلیوں کی حالت ان کی اپنے حال پہ ہو، نہ پھیلی ہوئی نہ سکڑی ہوئی، قبلے کی طرف ہو، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام کی حالت میں آ جانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ پڑھنے پڑھانے والی بات تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم اس کا طریقے پہ آتے ہیں۔ تو اب جب ہم کھڑے ہیں تو ہمیں یہ جان کے کھڑا ہونا چاہیے جیسے ایک ستون ہوتا ہے، کھمبا مان لو، تو ہماری جو اینڑیاں ہیں ان کے اوپر جو ٹخنا ہے، تو ٹخنے سے لے کر پورا جسم سیدھا رہنا چاہیے۔ کوئی جوڑ ٹیڑھا میڑھا، جیسے پریا ٹیڑھی، جیسا پاؤں ٹیڑھا ویسا پاؤں ٹیڑھا، بالکل سیدھا۔ میں ٹخنے کا ٹخنا جو ہے اینڑی کے اوپر ٹخنا سے ہڈی اس کی بالکل سیدھی ہونا چاہیے، نہ حصو حرکت ہونا چاہیے، نہ ادھر ادھر بدلنا چاہیے، کبھی جے پیر کبھی اوپر، کوئی آگے بڑھاتا ہے کوئی پیچھے ہٹاتا ہے، کوئی پڑیا کو ڈاؤن کر دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ نماز کی حالت میں یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ ہماری حالت کو توجہ کو ہٹوائے گے۔ کوئی آدمی پیچھے کھجلاتا ہے، کوئی یہاں کھجلاتا ہے۔ کھجلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بائی چانس مجبوری ہو رہی تو کھجلا لو، ایک بار دو بار تین بار ایسے کر لیا۔ ایک بار ہم نے ایسے کر لیا، پھر یہاں کھجلا لیا، اب یہ مکروہ پہ آ گیا۔ اور تیسرا اگر کھجال لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ جب تین بار ایک ہی حالت میں ہمارے کام میں کھڑے ہو تین بار کھجا لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں نماز کے اندر رہنا ہے اور اس کے بعد جو ہے سیدھے کھڑا ہونا ہے۔ اب ہم نے جو بھی کچھ اپنی نیت ہے ہماری، ایک دو رکعت تین رکعت یا چار رکعت کی، تو ان کی ادا کرنے کے بعد اب جھکنا ہے۔ جب رکوع میں آئیں گے تو ہمارے وہی جو حالت جو ٹخنے سے لے کے اور کمر تک بالکل پیر کو سیدھا رکھنا ہے، نہ پریا سے ٹیڑھا کرنا ہے، نہ ہلنا ہے نہ جھلنا ہے، نہ سر کو اونچا اٹھانا ہے، نہ کچھ۔ تلبے کے اوپر ہماری نظر ہوگی تو بالکل پیٹھ ہماری سیدھی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد میں جو ہم نے پڑھنا تھا تسبیح سبحان ربی العظیم کی پڑھ کے کھڑے ہونا ہے۔ تو کھڑے ہونے میں بھی ہے کہ تمام ہڈیاں جو ہیں بالکل سیدھی ہو جائیں، یہ نہیں کہ آدھے جھکے پھر سے چلے گئے رکوع میں، اس طریقے سے جیسے ٹھیکے مارتا نا مرغا، تو یہ نہیں، ایسے نہیں۔ کھڑے ہو پورے سیدھے سکون کے ساتھ میں، اتنا سکون کہ ہمارے ساری اعضاء کی ہڈیاں جو سیدھی ہو جائیں۔ اس کے بعد میں پھر رکوع ہم سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں بھی پہلے ہتھیلی رکھی جائیں گی، پھر اس کے بعد میں ناک رکھی جائے گی، پھر پیشانی رکھی جائے گی، اور اس کے بعد میں ہم نے تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا ہم نے جلسے میں قومام چلے گئے، جلسے میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے ہم اسی حالت میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ انگلی سب ملی ہونا چاہیے، ہتھیلی پہ زور دینا چاہیے اور ناک کے بانسے پہ سجدہ کرنا چاہیے۔ پیشانی لگ جاتی، بہت سے لوگوں کی پیشانی لگ جاتی ہے، ناک کی ہڈی نہیں لگتی، سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ 7 ہڈیوں فرض ہے، نمبر 1 2 یہ ہاتھوں کی، 3 اور 2 پریاں، 5 اور 2 پنجوں کی ہڈیاں، یہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ فرض ہے۔ اگر ہم نے ان میں کسی چیز میں کمی رکھی تو سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہم نے سجدہ کر لیا، اور سجدے کے بعد میں اٹھ کے بیٹھے، پھر دوسری رکعت میں گئے۔ تو جلسے میں مطلب حالت میں آ کے پورا یہاں بھی ہمیں ہڈیاں ساری سیدھی کرنا ہے۔ جب بیٹھنا ہے ایک بار ہم نے سجدہ کر لیا، دوسرا بیٹھے گی تو مطمئن کے ساتھ میں ساری ہڈیاں پھر یہاں پر سیدھی ہونا ہے۔ حالانکہ ویسے اس میں بیچ میں دعا بھی پڑھنے کی، تو وہ بعد میں بتائیں گے جب ہم قرات شروع کریں گے۔ اب اس کے بعد میں پھر سجدہ کر لیا، پھر بیٹھنا ہے تو پیروں کو، بائیں پیر کو مطلب بچھانا ہے، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے۔
اس کا بھی طریقہ ہے کہ ہماری انگلیوں کا رخ جو پیر بچھا ہوا اس کا بھی ایسے حساب سے رکھی جائیں گی، ان کا اثر جو ہے قبلے کی طرف ہو. ہمارے جو دائنا پیر میں ہم بیٹھے تو ان کی انگلیوں کا اثر تو قبلے کی طرف چل گیا، مڑ گئی، اور ادھر بائیں والا بچھا ہوا جس کو بھی تھوڑا سا انگوٹھے سے ٹیک کے ہمیں رخ دکھانا ہے قبلے کی طرف کو. تو یہ تو ہمارے بیٹھنے کا طریقہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں ہم دونوں رکعتیں پوری کرنے کے بعد میں یا قاعدہ کھیرا میں مطلب 3 رکعت میں ہو یا 4 رکعت میں ہو، اب سلام پھیرنا ہے. یہاں پر ہمیں کچھ تمہیں بہترین طریقے میں سمجھانا ہے. ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب پڑھتے ہیں تو یہ سلام یہ فرشتوں کو ہوتا ہے، جو کرامی کاتبین ہمارے کاندھوں پہ ہیں، ان کے لیے سلام ہوتا ہے. اور ان کے لیے خوب طبیعت سے یہ جان گئے کہ ہم ان فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سوچنا چاہیے کہ سلامتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوں کرامین کاتبین پر، جو ہمارے لیے ہماری حفاظت کے لیے معین کیے رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ فرشتے ہمارے حفاظت کرنے والے ہیں. ان کا اگر اس میں بولوں گا تو بہت لمبی بات کھل جائے گی، بہرحال مجھے سلام تک پہنچانا ہے. تو ادھر دوسرے طریقے میں یہی بات جو ادھر سوچی ہے وہ ادھر سوچنا ہے. اور سلام اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ مطلب کرامین کاتبین کو ہو گیا، اور جب ادھر بائیں طرف کو کہیں گے ہم تو پورے امام پوری جماعت کے لیے بھی خیال کرنا پڑے گا کہ ان کے بھی ہم مطلب سلامتی ہو کرامین کاتبین پر، امام صاحب پر، ان کے بائیں طرف کے جو نمازی ان کی طرف کو. تو یہ دھیان دینا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا جو ہے نماز ہوگی، کیا 2 رکعت تھی یا 4 رکعت تھی. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے قاعدے میں بیٹھے ہیں، فرض نماز ہے، جو بھی تسبیحات پڑھ لی، جو کچھ پڑھ لی. اب اور دوسری نمازیں پڑھنا ہے، سنت وغیرہ، عشاء کی نماز وطر وغیرہ پڑھنا ہے. تو یہ چیزیں عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز مطلب اس کی ظہر کی نماز میں سنتوں میں تاخیر نہ کرنا چاہیے. مغرب کی نماز میں بھی تاخیر نہ کرنا چاہیے. جماعت ہو سلام پھیر کے ترنت کھڑا ہو جاؤ سنت کے لیے، کیونکہ یہ جتنی ہم دیری کریں گے اتنا ہمارا ثواب کم ہوگا. اس کی حدیث ہے کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد میں ترنت کھڑے ہو جا سنت کے لیے. تو یہ ہمارے آج کا ہمارا رہا. اور کل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم قراءت شروع کریں گے.